اور بھونکنے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی۔ آج جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ توہین یا گستاخیاں ہو رہی ہوں، یہ آپ آج یاد رکھ رہے ہوں گے، کل کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر پوچھنا انہیں یاد بھی نہیں رہے گا، نام انہیں پتہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ موسم میں کچھ کیڑے آتے ہیں اور موسم کے ساتھ کیڑے بھی جاتے ہیں۔ حق ہے، بے شک موسم کے ساتھ آتے ہیں اور موسم کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیڑوں کے زیادہ پھڑ پھڑانے سے تمہیں گھر چھوڑ کر تو نہیں بھاگنا چاہیے۔ گھر چھوڑ کر کے عقل مند کوئی بھاگتا نہیں ہے۔ بارش کے ساون کے موسم میں کچھ کیڑے خاص طور پر آتے ہیں اور بڑے پریشان کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں گھر میں؟ یا تو سپرے مارتے ہیں یا تو موسم کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، دو میں سے ایک کام کریں۔ لیکن وہ بیوقوف ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگے گا۔ اسی کو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، کچھ کیڑے اگر آج پھڑ پھڑا رہے ہیں تو تم اپنا دین چھوڑ کر کبھی ادھر ادھر نہ ہٹنا، نہ اپنے مصطفیٰ کی شریعت پر کوئی سمجھوتا کرنا، بلکہ تم اس بات کو یاد رکھو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ کیا بات ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، دور آئے گا، بے شک، سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس بات سے نا امید نہیں ہے، نا امید نہیں ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے، ان کے فرمان پر ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے قریب ہر گھر سے اسلامی پرچم لہرائے گا، وہ وقت آنا ہے، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ نے فرمایا وہ رب ہے جس نے رسول آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ دین پورے کے پورے طور پر غالب کرے۔ اب تک یہ دین پوری دنیا میں غالب نہیں، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس آیت پر پورا عمل ہوگا، پورا عمل ہوگا۔ کائنات میں اگر کوئی گھر پکار رہا ہوگا جس سے آج تم چڑھتے ہو، نفرت کرتے ہو، انتظار کرو کہ ایک وقت آئے گا ہمارا ہر بچہ کہے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، پکاریں گے، وہ وقت آنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، مل کر بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، عزت اسی میدان میں ہے، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اور یہاں سے بھاگ کر کے تم کہاں جاؤ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر مکر کا مطلب کیا ہے؟ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اس پوری کائنات میں جہاں جاؤ گے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، اور مر کر قبر میں جاؤ گے تب بھی فرشتے چھوڑیں گے نہیں، آخر میں وہی آ کر کے اٹکو گے، پوچھیں گے فرشتے تم سے کہ بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، پہنچنا تو وہی ہے۔ اور اگر قبر سے نکل کر سوچتے ہو حشر میں سوائے ان کی شفاعت کے کیا ہونا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی، بلکہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ عزت یہی ہے میرے عزیزو۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ، میں اسی پر پوری گفتگو سمیٹتا ہوں، اور تقریباً جہاں سنی آباد ہوں گے یہ جملہ انہیں خود یاد ہوگا۔ میں آدھا جملہ بولتا ہوں، اور آپ علماء کے شہر میں رہتے ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کا، بریلی سے جو ریلیٹڈ ہیں، الحمدللہ۔ میں پوچھتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ ہر سنی کو پتا ہے، اگرچہ شعر ہے لیکن ہر سنی کو پتا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو
اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھ لو، ہماری زندگی کا عنوان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا ہر باب وہیں جا کر مکمل ہوتا ہے جہاں در مصطفیٰ نظر آئے۔ ہماری زندگی کا خلاصہ حضور پاک کا عشق ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال نے یہ کہا ہے، آبروئے ماں سنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ ہر چیتری دنیا بعد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے۔ سارے رشتے ناتے یہ سب حضور کے بعد ہیں، عزت انہی قدموں میں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو یاد ہوگا جب بلال حبشی کو مکہ والے پکڑ کر ظلم کیا کرتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، گرم سل ان کے سینے پر رکھی جاتی، ان کے پیر میں رسی ڈال کر مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکے کھینچا کرتے تھے، انگاروں پر انہیں دہکا کر کے سلایا جاتا تھا۔ یہ سب مشقتیں اٹھائی، لیکن جب بلال حبشی آزاد ہوئے اپنے اس ظالم کافر کی غلامی سے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ سنو، حضرت بلال حبشی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں رہنے لگے، ایک بار کی بات ہے، حضرت ابو ذر، وہ بھی صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں صحابی، ابو ذر، حضرت ابو ذر نے بلال حبشی کو تکرار میں، بحث میں صرف اتنا کہہ دیا، کالی عورت کے بیٹے۔ کسی کو اگر سختی سے اس طرح کا جملہ کہہ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تو صبح شام گالیاں لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ حضرت بلال کو جب اتنا کہا تو حضرت بلال جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا ابو ذر نے مجھے کالا کہا۔ وہ تھے تو کالے، حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا، کہا کہ ابو ذر نے مجھے کہا کالی عورت کے بیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے جلال میں باہر تشریف لائے، کہاں ہے ابو ذر؟ بلایا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ایک ہی جملہ فرمایا، افیک الجاہلیہ، ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی رسم باقی ہے، ابھی تک زمانے جاہلیت کے کردار باقی ہے۔ وہ رونے لگ گئے کہ حضور ناراض ہو گئے۔ اب سنیے، عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت پانے کے لیے نہ چہرہ گورا ہونا ضروری ہے، نہ کپڑے عمدہ ہونے ضروری ہیں، عزت پانے کے لیے صرف نسبت مصطفیٰ کا سلامت رہنا ضروری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بلال حبشی کو ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کو پکڑ کر کے لے آئے، کہا بلال مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے تجھے کالی عورت کے بیٹے کہا۔ حضرت بلال نے کہا چھوڑو، جو بات ہو گئی ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، ایسے نہیں ختم ہوگی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں یہاں مسجد میں نیچے لیٹتا ہوں اور تم اپنا یہی کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ دو اللہ اللہ، تاکہ احساس ہو جائے نبی کے غلاموں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ پھر انہیں نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کالا ہے کہ گورا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے وہی عزت پھر دیکھی 6 سال کے بعد مکہ میں جب میرے آقا تشریف لائے، مکہ فتح ہو چکا تھا، مسجد حرم میں جب پہلی اذان دی جا رہی تھی، بزرگوں نے فرمایا کہ بلال حبشی کو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، سبحان اللہ، اور یہاں سے اذان دو، پکارو۔ حضرت بلال حبشی کو وہاں سے اذان پکارنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اسے کعبے کے اوپر پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلامی مصطفیٰ میں ہم نے یہ عزتیں کی ہے،
دنیا میں عزت تو ہے ہی ہے، آخرت کی عزت ابھی دیکھنی باقی ہے۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے تحت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنے علماء ہیں، غیر عالم ہیں تو انہیں چلے جانا چاہیے نیچے۔ منبر رسول ہے، یہ امانت ہے علماء کے لیے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں، کیا ان کی داڑھی ٹوپی کی وجہ سے آپ نے یہاں بٹھا دیا؟ داڑھی ٹوپی والے تو اور بھی ہیں، کیا ان کے جبے کبے کو دیکھ کر بٹھا دیا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ جو تم سے اوپر بیٹھے ہیں صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا علم حاصل کیا، اللہ نے یہاں تخت پر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستگی دنیا میں عزت دیتی ہے۔ لوگ اگرچہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولوی صاحب کا کیا ہونا ہے، ہاں مولوی صاحب ویسے ہی لاوارث ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی سی تنخواہ ہوتی ہے، کوئی دیکھتا پوچھتا نہیں، تو پھر اس مولوی صاحب کو سننے کے لیے ہزاروں آئے کیوں؟ میرے عزیزو، اس حقارت کے چشمے کو نکالو، ان کو جو عزت دی ہے وہ کسی کے باپ نے نہیں، وہ رسول اللہ کی نسبت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔